طالبان افغانستان میں پھر آ گئے۔ وہ تمام معاملات جو طالبان کے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں طے ہونے تھے، اب کابل کے صدارتی محل کے اندر طالبان کے ہاتھوں از خود طے ہوں گے۔ دوحہ کا جتنا پروسیس تھا جس کے ذریعے افغانستان میں امن لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ افغانستان کی حکومت اشرف غنی کی مکمل طور پر ڈیزالو ہو گئی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب کسی قسم کے امن کا کوئی عمل چلایا جا سکتا ہے، وہ بے وقوفانہ خیالات کے مالک سمجھے جا سکتے ہیں۔ مغربی دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ اب طالبان ان لوگوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر حکومت کریں گے جن لوگوں نے 20 سال ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی، اور جو آخری وقت تک مغربی دنیا کو جنگ کے اندر لانے کے لیے طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے توغ کرتے رہے، تو پھر اس سے بڑی بیوقوفانہ سوچ ہمارے خیال میں موجود نہیں ہو سکتی۔ طالبان اب آ گئے ہیں، اب افغانستان کا مستقبل انہوں نے طے کرنا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جبھی تو بہت عرصے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی باقاعدہ میٹنگ طلب کی گئی، حالانکہ اس قسم کی میٹنگز افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مسلسل ہونی چاہیے تھی۔ پارلیمان کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ برطانیہ جس کا دور پرے سے لینا دینا افغانستان کے ساتھ، اس کے پرائم منسٹر نے اپنے پارلیمان کی میٹنگ اسپیشل کال کی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ پارلیمان کو بالکل ایک عضو معطل کے طور پر لیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو تو کسی کھاتے میں رکھا نہیں گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ بہرحال کال کی گئی ہے۔ اب اس کمیٹی کے اندر آپ کیا ایسی بات کریں گے جو پہلے نہیں کر رہے؟ پاکستان کے جو اصل فیصلہ ساز ادارے ہیں، پرائم منسٹر کا آفس، چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس، ڈی جی ISI کا آفس، وہ پہلے سے ہی اس معاملے کے اوپر فوکسڈ ہیں۔ نیشنل کمیٹی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت مؤثر ثابت ہوتی اگر افغانستان کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے باقاعدہ کوئی پالیسی یا آپشنز مرتب کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ قومی بحث ہوتی۔ اب وہاں پر چونکہ طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد ہم کیا ایسا عمل بنا پائیں گے؟ وہاں کے ہم حقیقی حالات کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں طالبان کے ساتھ جو ہم نے تعلق رکھا اس کو استعمال کر کے ہم طالبان کے رویے کو اپنے حوالے سے تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیں، لیکن اس سے زیادہ طالبان کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ ان کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہوگا، وہ بھی میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ بہرحال پاکستان کا ایک خطرہ تو دور ہوا۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر بدترین دہشت گردی جو ہے وہ NDS جو افغان حکومت کی سیکرٹ سروس ہے، اور را جو ہندوستان کی سیکرٹ سروس ہے، وہ مل کر پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی کرتے تھے۔ اور بلوچستان کے بارڈر سے لے کر اور یہاں پر کوہستان تک جتنی بھی بیلٹ کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی اور ان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گرد بھیجے جاتے تھے، وہ ٹھکانے جو ہیں اب برابر ہو گئے۔ اب ہم یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ طالبان کے زیر دست جو علاقے موجود ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر NDS اور را دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر اگر کوئی گروپس آپریٹ کر رہے تھے، جو کہ ہمارے بیانیے کے مطابق گروپس آپریٹ کر رہے تھے، وہاں پر اگر کوئی لوگ موجود تھے تو ظاہر ہے وہ بھی اس نئی تبدیلی کی زد میں آئیں گے اور ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا جو خطرہ ہم جس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے تھے، کم از کم آج کے تجزیے کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ دوسرا، ہندوستان کا اثر و رسوخ بھی وہاں پہ ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ ایران جو چابہار کی اپنی پورٹ ڈیولپ کر رہا تھا اور ہندوستان اس کو سپورٹ کر رہا تھا، چابہار کی پورٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اب بڑے برے طریقے سے متاثر ہوگا، اور اس بات سے قطع نظر کہ ایران سے ہمارے کتنے قریبی تعلقات ہیں، ان معاملات کے اوپر جب آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا علاقہ زیادہ ریلیونٹ ہے تجارت کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے یا کسی ہمسایہ ملک کا۔ تو چابہار پورٹ کا جو منصوبہ تھا وہ بھی تعطل کا شکار ہوگا۔ پاکستان کے لیے تمام خبریں ظاہر ہے اچھی نہیں ہیں۔ طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ تورخم کا بارڈر ہمیں بند کرنا پڑا ہے، اور وہاں کی جو اپوزیشن، اس وقت آپ اس کو اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، پہلے حکومت میں تھے، ان کے نمائندگان کو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں پاکستان دوست ایلیمنٹس جو ہیں بہت کم ہیں، لیکن ان کو یہاں پر لا کر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے افغانستان کے اندر کوئی فیورٹس نہیں ہے۔ تو ایک ہمیں دنیا سے بات کرنے کا ایک مارکیٹنگ ٹول جو ہے وہ اویلیبل ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی نمائندگی طالبان قبول نہیں کریں گے۔
ہم کچھ وقت تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہمارے کوئی بہت زیادہ خصوصی تعلقات نہیں ہیں یا ہمارے فیورٹس نہیں ہیں، لیکن اس قسم کے اقدامات کرنے سے ہم وہ طویل عرصے سے جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ طالبان ہماری بات سنتے ہیں اور ہم طالبان کے ذریعے افغانستان کے اندر تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں، یہ پرسیپشن ہے دنیا کے اندر، اس کو تبدیل کرنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ دوسری بات، دنیا اب افغانستان سے چلے گئی ہے، افغانستان کے اندر طالبان کا قبضہ مکمل ہے، اس کے بعد دنیا طالبان سے بات کرنے کے لیے ہمارے ذریعے موو کرے گی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیوریج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ طالبان جو کام کریں گے وہ ہمارے سر پڑے گا، ان کے ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں وہ ہمارے سر پڑیں گے، ان کی بارڈر کے ارد گرد ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے سر پڑیں گی، اب ان کی اپنی اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں، ان کو فائنینشیل ایڈ چاہیے ہوگی، ان کو آٹا چاہیے ہوگا، ان کو سیمنٹ چاہیے ہوگا، ان کو تیل چاہیے ہوگا، تو پہلے کی طرح ہم اپنے بارڈر کو ویسے مینیج نہیں کر پائیں گے۔ آمد و رفت کے اوپر آلریڈی آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا جب چمن کے ارد گرد کے علاقے ان کے قبضے میں آئے تھے کہ ہمیں ایک ایسی ویزا ریجیم چاہیے جس کے ذریعے افغان لوگ بارڈر کے آر پار آسانی سے آ سکیں اور بارڈر کے اوپر جو ان کی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کو آپ بند کر دیں۔ تو یہ آتے ہی انہوں نے پہلے دنوں کے اندر یہ پہلی بات کی تھی، تو ان کا جو نظریہ ہے بارڈر کا وہ نظریہ وہ نہیں ہے جو گزشتہ حکومتوں کا تھا، اور وہ چاہیں گے کہ بارڈر بھی کھلا رہے، جس کے اپنے ڈاؤن سائڈز ہیں۔ طالبان کی موجودگی افغانستان، مکمل افغانستان کے اندر، اس کے ذریعے ایک نظریاتی دھچکا بھی پاکستان کی طرف آئے گا۔ بہت سارے ایسے نظریاتی گروپس جو اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، ان کے نظریے کے حامی ہیں، اور ایسے اکا دکا گروپس نہیں ہیں، بہت بڑے پیمانے پر یہ گروپس پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو مزید تقویت اور توانائی ملے گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ ریاست نے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ طالبان ٹائپ آف حکومت پاکستان کے اندر نہیں آ سکتی، ان گروپس کو جب توانائی ملے گی اور جب یہ دوبارہ سے متحرک ہوں گے تو اس کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک سیاسی بھونچال بھی آ سکتا ہے۔ تیسری اہم بات، جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، JUI کا میں ایک پہلے STH کے اندر ذکر کر چکا ہوں، جماعت اسلامی جس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں اسی حوالے سے، ان جماعتوں کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک مذہبی یا دینی یا نظریاتی گروپ کی طرف زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ طالبان ٹائپ جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی تو اس کیٹیگری میں بالکل بھی نہیں آتی، لیکن جو نظریاتی جھکاؤ ہے آپ کو اس طرف نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب MMA کی حکومت موجود تھی، خیبر پختونخوا اس وقت NWFP ہوا کرتا تھا، تو بہت ساری ایسی مثالیں جو طالبان کے زمانے میں قائم کی گئی تھیں ان کا حوالہ بنتا تھا حکومت کے انداز کو اپنانے میں، زندگی کی طرز کو باقاعدہ شیپ کرنے میں، چاہے وہ تھیٹر ہوں، چاہے وہ سینما ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، تو بہت سارے ایسے اقدامات جو حکومت کیا کرتی تھی NWFP میں اس وقت، آج کل KP، اس کی آپ کو جھلک جو ہے وہ طالبان کی گورننس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ نظریاتی جو معاملہ ہے یہ بھی پاکستان کی طرف آئے گا۔ آل ان آل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، طالبان کا قبضہ بالکل بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بار بار یہ باور کروا کے امریکہ یہاں سے بھاگ گیا ہم اپنے لیے کسی خوشی کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ بات چھوڑ دینی چاہیے۔ امریکہ 7 سمندر پار موجود ہے ان جگہوں پر، اس کے براہ راست کوئی انٹرسٹ موجود نہیں ہے، اس کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ یہاں سے دوبارہ سے کوئی دہشت گردی والا نیٹ ورک جو ہے وہ کھڑا نہ ہو، اور امریکہ کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو کہیں وہ ہرٹ نہیں کرے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو امریکہ کے لیے طالبان کا آنا اور افغانستان کے اندر فساد کا پھیلنا، اگر آپ دیکھیں تو شاید پالیسی لحاظ سے زیادہ آپشنز کا باعث ہی بنے گا۔ یہ طالبان چین کے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں، یہ ایران کے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں اگر آپ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور یہ قریبی سینٹرل ایشیا کے ذریعے رشیا کے اندر بھی درد سر بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ امریکہ کے زاویے سے دیکھیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد ان کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کی حکومت گر گئی ہے اور طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہاں کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پینٹاگون ہے، CIA ہے، ڈیفنس DOD ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر یہ ان سے علیحدہ آلریڈی پلاننگ کر رہے ہوں کہ اس نئے موقع کو ہم اپنی پالیسی کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت غیر یقینی ہے، مخدوش ہے، اور ہمیں بہت تدبر اور دانش مندی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہی سمجھا کہ طالبان کے آنے سے کابل میں ہمارے یہاں پہ عید کا سماں ہوگا، تو میرے خیال میں وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں اس قسم کے خیال کو دوبارہ سے
ریویو کرنا پڑے اور یہ سوچنا پڑے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے سب سے بڑی اپرچونٹی بھی لے کے آئی ہے ہمارے لیے، لیکن سب سے بڑا خطرہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔